جی ابھی اگلا سوال ہے کہ پوچھتے ہیں کہ رافضی الزام لگاتے ہیں کہ تمہارے سنی محدث اس وجہ سے ائمہ اہل بیت عترت سے احادیث نہیں لیتے تھے کہ عقائد میں، کیونکہ ائمہ اہل بیت عترت سب شیعہ تھے اور رافضی تھے، یعنی خلافت نظام کو باطل مانتے تھے۔ نہیں، بالکل ایسی بات نہیں ہے، اور دوسرا یہ ان کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ ہم آپ کو مسلم شریف میں حدیث دکھاتے ہیں، آپ نمبر نوٹ کر لیں، 2005 نمبر حدیث جابر بن عبداللہ سے امام محمد باقر علیہ السلام نے لی ہے، اور امام محمد باقر علیہ السلام سے ان کے بیٹے امام جعفر صادق علیہ السلام نے لی ہے۔ یہ 2005 نمبر حدیث، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو حدیث ہے یہ امام باقر اور امام جعفر اس میں راوی ہیں۔ اس کے علاوہ جو حج کی تفصیلی حدیث ہے صحیح مسلم میں 2950 نمبر، کئی صفحات پہ پھیلی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام کے حج کا بیان جو مشکات کے اندر بھی موجود ہے، وہ بھی جابر بن عبداللہ سے امام باقر علیہ السلام نے بیان کیا ہے، اور جابر بن عبداللہ نے پورے حج کا ذکر کیا ہے جو نبی علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا تھا، اور اس میں انہوں نے کوئی کنجوسی نہیں کی۔ انہوں نے کلیئر کٹ بتایا کہ حضرت علی علیہ السلام یمن سے 100 اونٹ لے کے آئے تھے، 63 اونٹ نبی علیہ السلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے نہر کیے تھے حجۃ الوداع کے موقع پر، اور باقی کے 37 اونٹ جو ہیں وہ حضرت علی علیہ السلام کو دے دیے، انہوں نے نہر کیے۔ ظاہر نبی علیہ السلام کی عمر اس وقت 63 سال ہو چکی تھی، حضرت علی کی 34 سال تھی آلموسٹ۔ تو اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ سارے اونٹ نہر کر کے ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی لی گئی، اور 100 بوٹیاں یوں لے کے ایک بڑی دیگ پکائی گئی، اور نبی علیہ السلام اور حضرت علی نے ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے یہ کھانا کھایا۔ اب کوئی کنجوسی نہیں کی حضرت جابر بن عبداللہ نے حدیث بیان کرنے میں، اور اس کے راوی امام محمد باقر ہیں، اور بڑی دقت انگیز حدیث ہے۔ امام باقر علیہ السلام جب ملنے جاتے ہیں جابر بن عبداللہ کو تو مسلم شریف 2950 نمبر حدیث ہے، 2950، تو وہ نابینا ہو چکے ہوتے ہیں۔ جب انہیں پتہ چلتا ہے تو وہ امام باقر علیہ السلام کے یہ بٹن کھولتے ہیں اور اپنا ہاتھ ان کے سینے پہ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں تم میرے نبی کے بیٹے ہو، مجھ سے جو بھی پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ اتنی محبت کرتے ہیں امام باقر علیہ السلام جب ان کو ملنے جاتے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے اور حسین ابن علی کے پوتے۔ باقی شیعہ اور سنی دونوں کے لیے میری بات کان کھول کے سن لیں، غدیر قم ہو، حجۃ الوداع ہو، نبی علیہ السلام نے قرآن کی بات کی ہے، عقیدے قرآن سے لیے جائیں گے۔ اہل البیت کے فرامین بھی جو ہوں گے وہ بھی قرآن پہ پیش ہوں گے، کیونکہ اہل بیت کے ساتھ صحابہ کے ساتھ جھوٹی حدیثیں منسوب ہیں۔ خود امام جعفر علیہ السلام کا قول ہے کہ ہماری بھی کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ اس لیے نہیں کہ امام جعفر نے قرآن کے خلاف کہا ہے، اس لیے کہ امام جعفر علیہ السلام کی طرف چیزیں غلط منسوب ہو گئی۔ جس طرح میں نے الزامی طور پر یہ بات کی تھی کہ اگر حضرت امام مہدی علیہ السلام آ کے سیاست معاویہ زندہ باد نعرہ لگائیں گے تو ہم نہیں مانیں گے، تو اس کے جواب میں کیا کہا تھا یہ نقوی صاحب نے کہ ایسا ہو نہیں سکتا۔ ان کو کتنا اعتماد ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس طرح ہمیں بھی اعتماد ہے کہ اہل بیت کبھی بھی شرک نہیں سکھا سکتے کہ انہیں اس کائنات کا نظام چلانے والا مان لیا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے سارے معاملات جو ہیں اب اہل بیت کے سپرد کر دیے ہیں، اور یہ کائنات اہل بیت کے لیے بنائی گئی ہے۔ اس قسم کے فرسودہ خیالات جو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے، یہ اہل بیت کی تعلیمات نہیں ہو سکتی۔ تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں کہ بخاری میں کیا عقیدہ لکھا ہے، اصول الکافی میں کیا عقیدہ رکھا ہوا ہے۔ جس نے اپنا عقیدہ لے کے آنا ہے قرآن سے لے کے، اور اگر کسی کا عقیدہ قرآن میں نہیں ہے نکلے ادھر سے، وہ اس کا کوئی لینا دینا نہیں اسلام کے ساتھ۔ اس کے جعلی ہونے کے لیے، 2 نمبر ہونے کے لیے، بد عقیدہ ہونے کے لیے، بد مذہب ہونے کے لیے اتنی کافی ہے کہ اس کا عقیدہ قرآن میں نہیں ہے۔ جی نیکسٹ۔